بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ دورہ ترجمہ و تفسیر قرآن رمضان المبارک 2020 رمضان کی مبارک ساعتوں میں الحمدللہ جاری ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ الجاثیہ اور اس کے بعد کی سورتیں اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ ان میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہی اہم موضوعات بیان فرمائے ہیں جو مکہ مکرمہ میں اترنے والی صورتوں میں بیان کیے گئے۔ اس سے پہلی صورتوں کے موضوعات کا تسلسل ہے ان صورتوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اثبات، شرک کا رد، اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق آفاق انفس میں پھیلے ہوئے بے شمار دلائل اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیے، ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کی باتیں، آخرت کے حوالے سے بات چیت اور اسی طرح عقیدہ آخرت، ان ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح غالب، تمام تر حکمتوں کا مالک ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں، اور خود تمہاری اپنی پیدائش میں بھی، اور جتنے جاندار پیدا کر کے اللہ نے زمین میں آباد کر دیے اور آئے روز اللہ ان کو پیدا فرما رہا ہے اور پھیلا رہا ہے، اس سب میں بھی یقین والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ رات اور دن کے عدل بدل میں، رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، یوں ان کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل کیا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت اور اس کے بنجر ہونے کے بعد زندگی عطا کر دی، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، اس سب میں عقل والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ غور طلب بات ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان دلائل کو ذکر کیا پورے جہان میں پھیلے ہوئے، خود انسان کی اپنی پیدائش میں، اپنی جان میں، تو ساتھ ساتھ یہ چیز ذکر کی ہے، یہ نشانیاں سب کے لیے ہیں، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن ان سے فائدہ کون لے گا؟ ایمان والا، یقین والا، عقل والا۔ ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر دلائل کو سمجھنے کے لیے، پھر ہی انسان ان دلائل سے کما حق ہو فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ کس حدیث پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتار دیا، اللہ کی آیات آ گئیں، اللہ کی آیات کے اس مجموعے کو قرآن پاک کو حدیث کہا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ نے فرمایا اب اس قرآن کے بعد، اللہ کے اس کلام کے بعد، اللہ کی ان آیات کے بعد، اس حدیث کے بعد اور کون سی بات ہے کہ جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ ہلاکت ہے ہر سخت جھوٹے گناہ گار کے لیے، جھوٹ بولتا ہے، گناہ گار ہے، عقیدے کا جھوٹا ہے، تو اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ کون ہے وہ؟ فرمایا جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے کہ اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے، گویا کہ اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں، پس ایسے بدنصیب کو دردناک عذاب کی
خوشخبری سنا دیجئے۔ جب وہ ہماری آیات میں سے کسی چیز کو جان لیتا ہے، اس کے علم میں آ جاتی ہے، پہچان لیتا ہے کہ اللہ کی آیات ہیں، تو ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کو مذاق بنا لیتا ہے، ان کو مذاق میں اڑا دیتا ہے۔ یہ کردار اور یہ حالت جس شخص کی ہو، اس کو اللہ کی آیات جتنی بھی ہوں، آفاق میں پھیلی ہوئی، انفس میں پھیلی ہوئی، اللہ کی طرف سے نازل شدہ آیات، اس کو ان چیزوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہی رسوا کن عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور جو کچھ بھی وہ اس دنیا کے اندر کماتے ہیں ان کا کمایا ہوا انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، اور اسی طرح نہ وہ فائدہ دیں گے اس کو جو اس نے اللہ کے علاوہ اپنے دوست بنا رکھے ہیں، اولیاء کو پکڑ رکھا ہے۔ نہ اولیاء اس کے کام آئیں گے اور نہ ہی اس کی کمائی ہوئی دنیا اس کے کچھ کام آئے گی، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اندازہ کر لیجئے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے پہلے جو نشانیوں کا ذکر کیا ہے، ساتھ میں ایمان، یقین، عقل کا ذکر کیا۔ اب یہاں پر جو ان آیات کو، ان نشانیوں کو جھٹلا دے، پس پشت ڈال دے، پرواہ نہ کرے، بلکہ الٹا تکبر کی راہ کو اختیار کرے، ان کا مذاق اڑائے، تو اس کے لیے سزائیں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے 3 طرح کی ذکر کی ہیں۔ دردناک عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اندازہ کر لیجئے اس کی سنگینی کس قدر زیادہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نشانیاں، معجزات، آیات، دلائل، لیکن اس کے باوجود انسان راہ نہ پکڑے، بلکہ الٹا دنیا کے اندر مگن رہے اور سمجھے میں جو کما رہا ہوں یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا، یا سمجھ لے کہ چلو یہ اولیاء کرام ہے، یہ میرے کام آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ سنو، یہ سراسر ہدایت ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے عذاب میں سے دردناک عذاب ہے، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا ان کو ملنی ہے وہ ہے تو بڑی خوفناک، لیکن اس میں سے بھی مزید ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ جہاز اس میں اس اللہ کے حکم سے چلیں، یعنی اس سمندر کے اندر اللہ کے حکم سے بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز چلیں، اور تاکہ تم اللہ کے فضل سے تلاش کرو، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کیسی کیسی نشانیاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کی ہیں۔ انسان سفر کرتا ہے، رزق تلاش کرتا ہے، کیسا کیسا رزق اللہ انسان کو سمندروں اور پانیوں میں سے اور ان کے ذریعے سے دیتا ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب مسخر کیا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سارے کا سارا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں اور بڑے سبق موجود ہیں۔ فرما دیجیے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اللہ اکبر، کہ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو اللہ کی آیات پر، اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کے دنوں پر کوئی امید نہیں رکھتے، جن کو ان چیزوں کی کوئی امید نہیں ہے نا، جن کا ایمان و یقین نہیں ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی نشانیوں کو زید ہٹ دھرمی وغیرہ کی وجہ سے یہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو معاف کر دیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں انہیں اللہ کے ایام کے ساتھ نصیحت کر رہے تھے، اور ایام اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں اور اس کی طرف سے آنے والی مصیبتیں ہیں۔ تو جن لوگوں کو اس چیز کی کوئی امید نہیں ہے، اس کا ڈر اور خوف نہیں ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا میرے ایمان والے بندوں سے میرے پیغمبر جی فرما دیجئے کہ وہ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، جنہوں نے اپنی روش نہیں بدلنی۔ اب ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس ان کو معاف کر دیں تاکہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس قوم کو بدلہ دے اس کا جو وہ کماتے رہے۔ یہ جو کچھ کما رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ اب دنیا کے اندر لوگوں کی 2 صورتیں آ گئیں۔ فرمایا جو شخص نیک عمل کرے گا اس کو اپنے آپ کو فائدہ ہوگا،
اور جو شخص برا عمل کرے گا اس کی برائی کا وبال اس پر پڑے گا، پھر تم سب کو تمہارے رب کی طرف ہی لوٹایا جائے گا۔ پچھلی آیت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، ایمان والوں کو بتا دیا، اب اس میں دو قسم کے لوگ ذکر ہو گئے نا، ایک ایمان والے اور دوسرے وہ جو اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کا نہ یقین رکھتے ہیں نہ اللہ کی مصیبتوں کا کوئی خوف رکھتے ہیں۔ یہ حکم چونکہ اہل علم اور مفسرین کے مطابق مکہ معظمہ میں دیا گیا تھا، جب کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، پھر جب بعد میں قتال کی اجازت مل گئی تو یہ حکم اللہ کی طرف سے منسوخ کر دیا گیا۔ تو مقصد یہ ہے اب ان کو وہاں پر یہ پیغام دیا گیا، جو نیک عمل کرے گا نا اس کو اپنے آپ کو فائدہ ہوگا، جو برا عمل کرے گا اس کے اپنے اوپر اس کا وبال پڑے گا۔ مسلمانوں، تم ان سے روگردانی کر لو، تم ان کی طرف توجہ نہ دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، معاف کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکم اور نبوت عطا کی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں کی صورت میں رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ کتنے بڑے بڑے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات، اور ہم نے انہیں دین کے معاملے میں واضح احکامات عطا کیے، لیکن انہوں نے پھر بھی اختلاف کیا، اور اختلاف بھی کیا انہوں نے علم کے آ جانے کے بعد۔ علم آ گیا پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ بہت ساری جگہوں پر اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے اور وجہ بھی بیان کر دی کہ آپس میں ضد کی وجہ سے، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز میں فیصلہ کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے معاملے میں ایک واضح راستے پر لگا دیا۔ اب آپ کا دین پہلے سارے دینوں کو منسوخ کر کے اب یہی دین دنیا کے اندر چلے گا، لہٰذا حکم فرمایا آپ اسی پر چلیے اور ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلیے جو علم نہیں رکھتے۔ بے شک وہ لوگ آپ کو اللہ کے ہاں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکیں گے، اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی بھی کام نہیں آئیں گے۔ بے علم لوگ، جہلا، کیونکہ علم والی ذات تو اللہ کی ہے نا، اللہ نے جو بتایا وہ مکمل علم کے مطابق، لیکن اللہ کے مقابلے میں جو لوگ جو بات بھی کرتے ہیں وہ بالکل جہالت پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو فرما دیا جہلا کی خواہشات پر آپ نے نہیں چلنا، اگر بالفرض آپ بھی چل پڑے تو وہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر امت کے لوگ بے علم لوگوں کی باتوں کے پیچھے چلیں تو ان کو ان کی باتیں کیسے فائدہ دے سکتی ہیں؟ اور یقیناً ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، جبکہ اللہ متقیوں کا دوست ہے، تقوی والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، جو اللہ کے دین پر چلتے ہیں، جو اللہ کی ہر نافرمانی سے بچتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ لوگوں کے لیے سمجھ کی باتیں ہیں، یہ سمجھے جانے کے قابل باتیں ہیں جو اللہ بیان فرما رہا ہے، اور یقین کرنے والے لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، وہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، کہ ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، یہ جو وہ سوچ رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں، یہ بہت برا ہے۔ ایمان والا، بے ایمان، اچھے عمل کرنے والا، برے عمل کرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ ان کی زندگی برابر نہ ان کی موت برابر۔ زندگی میں بعض اوقات برے لوگ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن وقت وفات سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا، سچا کون تھا، جھوٹا کون تھا، کامیاب کون، ناکام کون۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمانوں اور زمین کو بالکل حق پیدا کیا ہے، نا حق نہیں، باطل فضول نہیں، اور تاکہ ہر جان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اور ان لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنائے بیٹھا ہے، اپنی خواہش کو ہی اس نے اپنا معبود بنا لیا۔ اپنی خواہش کو معبود بنانے کا مطلب اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، جیسے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے، خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ خواہشات کے پیچھے چلنے والا در حقیقت اپنی خواہش کو اپنا معبود بنائے بیٹھا ہے، کیونکہ جس کے پیچھے چلنا ہے، جس کی بات ماننی ہے،
وہ معبود ہے، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے مقابلے میں اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، کہ آپ نے اس کو دیکھا، ایک طرف اللہ کا فرمان ہے، دوسری طرف اپنی مرضی ہے، اپنی خواہش ہے۔ جس نے اللہ کا فرمان چھوڑ دیا، اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، اس نے اللہ کو معبود نہ سمجھا، اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ نے بھی پھر اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ یعنی ایک تو اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ ازل سے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ ایسا شخص راہ راست پر آنے والا نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنانے والا اور آخرت کے انکار پر اصرار کرنے والا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے علم کی بنا پر اسے گمراہی میں پھینک دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق معبود ہے اور قیامت یقیناً قائم ہونے والی ہے، تو پھر بھی وہ فسق و فجور کی آزادی کے لیے قیامت کے انکار پر اڑ گیا۔ یعنی اپنی آزادی کے ساتھ وہ قیامت کے انکار پر اڑ گیا، فسق و فجور کی راہ پر پڑ گیا اور قیامت کا انکار کرنے لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے گمراہی میں پھینک دیا۔ یہ دونوں صورتیں ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے علم سے متعلق بھی اور بندے کے علم سے متعلق بھی۔ تو اس لیے جو شخص اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور اپنی مرضی سے حلال و حرام، اپنی مرضی سے عقائد بناتا ہے، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو بند کر دیتا ہے۔ بلکہ فرمایا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، اب نہ دکھائی دے، نہ سجھائی دے، نہ سنائی دے، نہ دل میں کوئی بات بیٹھے۔ پس اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ جس کے لیے ہدایت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا، اب اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکے؟ کیا پس تم لوگ نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور ان لوگوں نے کہا نہیں ہے، بس ہماری یہ دنیا کی زندگی، ہماری اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں، ہم یہیں مرتے اور یہیں جیتے ہیں۔ ایک سلسلہ بنا ہوا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، بس ایک نظام ہے، بس ہماری یہ دنیا کی زندگی ہی ہے اور ہمیں اس زمانے کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا۔ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، ایک وقت گزارتے ہیں، جتنی عمر ملی ہوتی ہے، بس مر گئے۔ اللہ نے فرمایا حالانکہ انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، وہ محض گمان سے کام لے رہے ہیں، اپنی سوچ، اپنی عقل کی حد، بس اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں، حالانکہ عقل کتنی محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، اللہ تعالیٰ کے کاموں کی انتہا کو پہنچ ہی نہیں سکتی۔ تو لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے سامنے یہ بات واضح کر دی، تمہارے منہوں سے نکلنے والی یہ باتیں بغیر دلیل اور بغیر علم کے ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی دلیل اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ جب اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بھی تو ہم سے پہلے مر چکے ہیں، تم کہتے ہو دوبارہ اٹھنا ہے، اگر ہمیں منوانا ہے نا، اپنی بات میں سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لا کے دکھاؤ، تو ہم مان جائیں گے کہ ہمیں بھی دوبارہ اٹھنا ہے۔ کس قدر ان کی سفاکیت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، اللہ ہی تمہیں پھر موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں جمع کر لے گا۔ تم سب کو قیامت کے دن اللہ اکٹھا کر لے گا، جمع کر لے گا، اس قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور سنو جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل پرست جھوٹے لوگ خسارہ پائیں گے، نقصان اٹھا جائیں گے، اور آپ دیکھو گے کہ ہر امت، ہر جماعت، ہر گروہ گھٹنوں کے بل گھرا ہوا ہوگا، گھٹنوں کے بل گرا ہوا، گھٹنوں کے بل چل کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہر امت اپنے اعمال نامہ کی طرف بلائی جائے گی۔ میدان محشر کی سنگینیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جب انتہائی خوف کی کیفیت ہوتی ہے نا تو انسان اپنے گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے، تو قیامت کے دن اتنا خوف طاری ہوگا کہ ہر امت اپنے گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔
ہر ایک کو اس کے نامہ عمل سے آواز دی جائے گی، فلاں کا نامہ عمل ہے، وہ اب وصول کرے گا اور اس کو آ کر حاصل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے آج تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ حکم ہوگا آج تمہیں بس اسی کا بدلہ دیا جانا ہے جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کا کوئی بندہ تصور بھی نہ کرے۔ یہ ہماری تیار کردہ کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے، جس کو اللہ کے فرشتوں نے لکھا۔ جو تم کیا کرتے تھے وہ سارا اللہ کے فرشتے درج کر لیا کرتے تھے، اور یہ آج ہماری کتاب تمہیں سب حق سچ بول کر بتا دے گی۔ یقیناً جو تم عمل کیا کرتے تھے ہم انہیں لکھوا لیا کرتے تھے، اللہ کے فرشتے ان کو نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ سنو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، پس ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہی واضح کھلم کھلی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کا بھی یہی نصیب بنائے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ کفر کی راہ پر چلے، جنہوں نے کفر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کیا تمہارے سامنے میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پھر بھی تم نے تکبر کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ تم تھے ہی مجرم لوگ۔ اور جب کہا جاتا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت آئے گی اس میں کوئی شک نہیں، تم کہا کرتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم تو محض معمولی سا گمان ہی کرتے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو تو سوچ ہی سکتے ہیں، گمان ہی کیا جا سکتا ہے، ہمارا یقین کوئی نہیں ہے، ہم ہرگز پورا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تھی تمہارے منہوں کی باتیں۔ اللہ نے فرمایا اور ان کے لیے ان اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کیے، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دنیا کے اندر قیامت کا مذاق اڑاتے، اب وہ سارے کی سارے حالات قیامت کے اور مناظر اور اس کے عذاب اور وہ ساری چیزیں ان کے سامنے آ چکی ہیں، اب وہ بالکل مکمل طور پر گھیرے میں آ چکے ہیں۔ اور کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن کے ملنے کو بھلا دیا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، لہٰذا آج نہ تو وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ دنیا کے اندر اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے، اللہ کی آیات کو فراموش کر دیتے، تو آج جہنم کی آگ کے اندر داخل ہو جائیں گے تو وہاں سے نہ نکلیں گے، نہ انہیں کہا جائے گا کہ چلو توبہ ہی کر لو، معذرتی کر لو، وہ قبول کر لی جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ سنو، تمام کی تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے اور تمام جہانوں کا بھی رب ہے۔ آسمانوں کا، زمین کا، تمام جہانوں کا رب اللہ ہی ہے۔ آسمانوں میں، زمین میں اسی کی بڑائی ہے، اور وہ اللہ ہی ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ جناب یہ ہے اللہ کا پیغام سورۃ الجاثیہ میں۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی صورت ہے سورۃ الاحقاف۔ احقاف اس سورہ مبارکہ کے رکوع نمبر 3 میں قوم عاد کا ذکر ہوا ہے اور ان کی بستیاں احقاف کہلائیں، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الاحقاف۔ یہ کلمہ اس سورت کے 30 رکوع میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب قرآن مجید کا اترنا اللہ کی طرف سے ہے جو ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب، تمام تر حکمتوں کا مالک ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اس سب کو حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے۔ یہ سب کا سب بالکل حق ہے، یہ کوئی کھیل نہیں، تماشا نہیں، کوئی خواب نہیں، اور ایک وقت مقرر تک اس سب کو پیدا کیا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس چیز سے جس سے وہ ڈرائے گئے منہ پھیرنے والے ہیں۔ انہیں جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے، بھئی یہ سارے کا سارا جو تمہیں نظر آ رہا ہے ایک وقت آئے گا، سب ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، انہیں اس بات سے ڈرایا جاتا ہے لیکن وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ فرما دیجئے کیا خیال ہے تمہارا، کیا کبھی تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو
مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہو، آسمان بنانے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ بٹایا ہو، کوئی شراکت داری ان کی ہو، زمین میں سے انہوں نے کچھ پیدا کیا ہو۔ لاؤ میرے پاس کتاب میں سے کوئی دلیل جو اس سے پہلے کو کتاب آئی ہے، تورات، انجیل، زبور، صحائف وغیرہ، ان میں سے کہیں پر کوئی لکھا ہوا دکھا دو کہ تمہارے ان معبودان باطلہ نے زمین میں سے کچھ بنایا ہو، یا آسمان بنانے میں ان کی کوئی اللہ کے ساتھ حصے داری یا شراکت ہو۔ چلو اگر تمہارے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب نہیں ہے تو علم کی کوئی نقل شدہ بات ہی ذکر کر دو، کہیں سے کوئی بات چلتی چلاتی علمی وہ تمہارے پاس آ گئی ہو، وہی بتا دو اگر تم سچے ہو۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے کہ جو قیامت کے دن تک اس کی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتے، بلکہ وہ ان کی پکار سے ہی غافل ہیں۔ یہ قرآن پاک کا چیلنج ہے اور بڑی شاندار بات ہے شرک کے رد پر۔ سب سے بڑا شرک اللہ کے علاوہ اوروں کو پکار نہیں ہے، جس کا بار بار رد کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو پکار رہے جو قیامت کے دن تک ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، سورۃ الاحقاف کی اس آیت نمبر 5 پر غور کرنا چاہیے۔ جو بات کا جواب نہ دے سکے اس کو پکارنے کا فائدہ کیا ہے؟ بلکہ اللہ نے فرمایا وہ ان کے پکارنے سے ہی غافل ہیں۔ اور دیگر مقامات پر بھی بتا دیا، اور یہاں پر بھی بات آ گئی کہ جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا نا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ جن کو یہ دنیا میں پکارتے رہے، جن سے دعائیں کرتے رہے نا، وہ جب اٹھیں گے نا قیامت کے دن تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے۔ یا اللہ ہی ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون ہماری عبادت کرتا تھا، اور ہم نے کبھی کسی کو کہا ہی نہیں کہ ہماری عبادت کرو۔ تو یہ منظر بنے گا قیامت کے دن۔ لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کو بس پکارنا چاہیے، اسی سے دعا کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کبھی کسی سے دعا نہیں کرنی، کبھی کسی کو نہیں پکارنا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات بینات کھول کھول کر تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ حق کے بارے میں کہ جب وہ حق ان کے پاس آ چکا ہے کہہ دیتے ہیں یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ حق آیا ان کے پاس، دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، حق کا توڑ نہیں، حق کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں، بس یہ کہہ کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو کھلم کھلا معاذ اللہ جادو ہے، یا کہتے ہیں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ تو میرے پیغمبر ان کو فرما دیجئے اگر میں نے اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے نا تو تم اللہ کے ہاں میرے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، پھر اگر وہ اللہ مجھے پکڑے گا، مجھے سزا دے گا تو تم مجھے بھلا بچا لو گے؟ سنو، اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہ حق ہے، میں نے نہیں گھڑا۔ یہ مختلف انداز میں قرآن پاک میں جوابات دیے گئے ہیں۔ یہاں پر ایک اور انداز میں جواب ہے کہ اگر میں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے اور اللہ میری پکڑ کر لے تو تم مجھے بھلا بچا لو گے؟ مجھے اس بات کا ڈر اور خوف ہے اور میں جرت ہی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ کے اللہ پر منسوب کر دوں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالی خوب جانتا ہے ان باتوں کو جن میں تم مشغول ہوتے ہو۔ یہ جو تم طرح طرح کی باتیں کرتے ہو، اعتراضات کرتے ہو اور ان میں اپنا وقت برباد کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ میرے درمیان اور تمہارے درمیان بطور گواہ وہ اللہ بہت کافی ہے، اور وہ اللہ ہی ہمیشہ سے بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ فرما دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں، کوئی نیا رسول نہیں ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول ہی نہیں گزرے۔ میں کوئی انوکھا رسول، نیا رسول نہیں ہوں، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ مجھے اس کے بارے میں بھی علم نہیں ہے، میں غیب نہیں جانتا۔ مستقبل میں میرے ساتھ کیا پیش آنا ہے مجھے نہیں پتا، تمہارے ساتھ کیا پیش آنا ہے مجھے نہیں پتا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ بس میں تو ایک رسول ہوں جو تمہاری طرف اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ کیسی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں ہیں، اتنی بے لاگ باتیں، سبحان اللہ، کہ ان میں کوئی لگی لپٹی رکھی نہیں گئی۔ کیسے کیسے ان کے اعتراضات، پھر ان کے جوابات، اور پھر یہاں پر بھی کتنی جامع بات، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں
اور اگر تم سمجھو رسول کا تو منصب یہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتہ میرے ساتھ مستقبل میں کیا پیش آئے گا، تمہارے ساتھ کیا پیش آئے گا، مجھے اس کا نہیں پتہ، یہ سب پتہ تو صرف اللہ کو ہے، میں تو صرف اسی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یہ ہے میرا منصب، جو وحی آ رہی ہے اس پر چل رہا ہوں اور تمہیں خبردار کر رہا ہوں، تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ فرما دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن، یہ آیات اللہ کی طرف سے ہوں اور تم ان کا انکار کر دو، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والا، شہادت دینے والا، اس نے اس جیسے قرآن کی شہادت دی، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا، تو سوچو پھر تم سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور انداز میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات واضح فرما دی کہ دیکھو اللہ کی طرف سے اگر یہ کلام ہے اور تم اس کا انکار کر دو تو تم سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلی بات ایک اور انداز میں بھی غور کرو، بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے نے، اور مفسرین کے قول کے مطابق وہ گواہی دینے والے ہیں سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے اس قرآن کے سچا ہونے کی گواہی دے دی اور خود بھی ایمان لے آئے۔ اب یہ منظر بھی پیش آ چکا ہے، اب تم تکبر کرو، حق کو حق سمجھتے ہوئے نہ مانو، تو پھر بتاؤ تم سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ اور یقین جانو اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ کافروں نے ایمان والوں سے کہا اگر یہ واقعی خیر ہوتی، اگر یہ قرآن اچھا ہوتا، اگر یہ دین اچھا ہوتا تو یہ لوگ پھر اس کو قبول کرنے میں ہم سے پہل نہ کرتے۔ یعنی کافر لوگ ایمان والوں کو یہ باتیں کہتے کہ دیکھو نا دنیا کا مال ہمیں ملا ہوا ہے، وہ خیر ہے، یہ ان کی سوچ ہے گھٹیا قسم کی۔ وہ کہتے اگر یہ بھی خیر ہوتی نا تو پھر ہم اس میں پہل کرتے، یہ ایمان والے یہ اس کے قبول کرنے کے اندر پہل نہ کرتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سبحان اللہ اس کے بارے میں ان کو ایک اور انداز میں جواب دیا، فرمایا اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی، جب ان کو اس کی طرف رہنمائی نہ ملی، اس کی قبولیت کی توفیق نہ ملی، تو وہ ضرور کہیں گے یہ پرانا جھوٹ ہے۔ کس کس انداز میں انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور کیسی کیسی رکاوٹیں بنی ان کے لیے۔ خود راستہ نہیں پکڑا اور معاذ اللہ الزام لگا دیا قرآن پر کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، معاذ اللہ، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات۔ قرآن پاک ان کی باتوں کو نقل کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ بڑے زبردست جواب دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی پیشوا تھی اور رحمت تھی، اور یہ کتاب قرآن پاک بھی تصدیق کرنے والا ہے، عربی زبان میں ہے، سبحان اللہ، تاکہ ظالموں کو خبردار کر دے، ڈرا دے۔ یہ قرآن پاک اللہ ذوالجلال والاکرام نے آخر میں نازل کیا، پہلے ساری کتابیں اتری، صحیفے اترے، اور اب یہ قرآن ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے بھی عربی زبان میں، ایسی زبان نہیں جو ان کو سمجھ نہ آ سکے۔ اور قرآن کی نزول کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ظالموں کو خبردار کر دے، اور نیکی کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، ان پر نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس کا بدلہ ہوگا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ہر چیز اللہ نے نکھار دی، واضح کر دی، ماننے والوں کا انجام، نہ ماننے والوں کا انجام۔ اور فرمایا ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا تاکیدی حکم دیا کہ تو نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی، احسان کرنا ہے۔ اس کی ماں اسے ناگواری کی حالت میں اٹھاتی ہے، اور اس نے ایک وقت تک اس کو اٹھائے رکھا اور اسے ناگواری کی حالت میں جنم دیا۔ ماں کا اپنے بچے کو حمل کی حالت کے اندر اٹھائے رکھنا کتنے تکلیف دہ مراحل سے گزرنا ہوتا ہے اس کا، پھر جب اس کو جنم دیتی ہے تو کتنی تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اور اس کے حمل
اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہیں۔ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے۔ 6 ماہ کے اندر اگر کسی بھی وقت بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں، ایسی خاتون پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے۔ 2 سال کی مدت جو ہے نا وہ دودھ پلانے کی مدت ہے۔ 2 سال میں 24 ماہ ہیں، 24 اور 6 30 ماہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر بیان فرما دیے ہیں۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 کی تفسیر میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ بعجہ بن یزید جوہنی کہتے ہیں کہ ان کے قبیلے کی ایک عورت اپنے خامد کے پاس آئی، وہ آدمی بھی اسی قبیلے کا تھا، تو اس عورت نے 6 مہینے میں بچے کو جنم دے دیا۔ اس کے شوہر نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے اسے رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، یعنی اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ تو بعجہ بن یزید کہتے ہیں تو اللہ کی قسم عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کا کوئی انکار نہیں کیا اور فوراً آدمی بھیجا کہ اسے واپس لایا جائے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی مضبوط استدلال تھا اللہ کی اس آیت سے کہ حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے، کیونکہ 30 ماہ میں سے دودھ پلانے کی مدت 2 سال نکال لی جائے تو باقی 6 ماہ بچتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ انسان جب اپنی عمر کی 40 بہاریں دیکھ لے اور 40 سال کی زندگی کو پہنچ جائے تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ تلقین ہے اس بات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت میں، پڑھتا رہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا جو اللہ نے قرآن میں یہاں پر بتائی ہے بڑی ہی جامع دعا ہے۔ اس میں انسان جب دعا کرتا ہے نا تو 3 نسلوں کو کور کرتا ہے، اپنے والدین کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اور آگے اپنی اولاد کو بھی، تینوں کے لیے دعا ہو جاتی ہے۔ اتنی جامع دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان سے وہ سب اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے، جو یہ نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ جنت والوں میں سے ہیں سچے وعدے کے مطابق جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان کو جو وعدہ کیا جاتا ہے ان سے، اس کے مطابق یہ لوگ جنتی ہیں اور اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے اعمال کو قبول فرما کے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ خوش نصیب لوگ، والدین کے فرما بردار، اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار۔ اور اس کے برعکس، اور وہ جس نے اپنے والدین سے کہا اف ہے تم دونوں کے لیے، اف کا لفظ اکتاہٹ کے لیے آتا ہے، تنگ پڑ جانے کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پچھلی آیت میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی سعادت مند مومن اولاد کا ذکر کیا اور ان کے حسن انجام کا ذکر کیا، اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بدبخت اور نافرمان اولاد کا اور ان کے برے انجام کا ذکر کیا ہے کہ جس کے والدین مومن ہیں اور وہ اس کوشش میں ہے کہ ان کی اولاد بھی ایمان لے آئے، مگر ان کی اولاد اس دعوت پر شدید اکتاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے تم دونوں کے لیے اف ہے کہ تم نے مجھے تنگ کر دیا۔ مکہ میں چونکہ ایسے بہت سے خاندان تھے کہ جن میں والدین ایمان لے آئے تھے مگر اولاد مشرک اور قیامت کی منکر تھی، لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کا ذکر کیا۔
یا اس کے برعکس بھی تھا کہ اولاد تو ایمان لے آئی، والدین مشرک تھے، تو اب یہاں پر ایسی اولاد کا ذکر کیا گیا ہے جو خود مشرک ہے اور والدین مومن۔ اللہ نے فرمایا اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف ہے تم دونوں کے لیے، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، جبکہ وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں تجھے ہلاکت ہو، ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ہمارے بیٹے مان جا، سمجھ جا اس بات کو، اللہ کے وعدے سچے ہیں اور تو ایمان لے آ۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کے فرضی قصے کہانیاں ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر بات سچ ثابت ہو گئی ان امتوں سمیت جو جن و انس میں سے ان سے پہلے گزر چکی، یقیناً وہ سب خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی جس طرح ان سے پہلے کے جن و انس بے ایمان گزرے اور ان کے متعلق یہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے کہ وہ خسارہ پانے والے، بالکل اس طرح کی باتیں کرنے والا اس کا شمار بھی ان کے اندر ہی ہوگا، یہ بھی نقصان اٹھائے گا۔ ایمان نہیں لایا، آخرت کا منکر ہے، تو اس کا انجام بھی وہی ہے جو ان سے پہلے کے گزرے ہوئے بے ایمان لوگوں کا انجام ہے۔ اور ہر ایک کے لیے الگ الگ درجے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، اور تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے جا چکے اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے، جو تمہاری نیک نامی ہونی تھی، جو تم نے ان سے فائدے اٹھانے تھے دنیا کے، وہ سب اٹھا لیے، چونکہ تمہارے پاس کفر ہے، ایمان نہیں، لہٰذا ان کا آج کوئی بدلہ نہیں، دنیا میں جو تمہیں ملنا تھا مل گیا۔ بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کے سوا کچھ بدلہ نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ تم زمین میں کسی حق کے بغیر تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یہ تمہارے تکبر اور تمہارے نافرمانی کی سزا ہے، آج تمہیں رسوا کن عذاب کے سوا کچھ بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کیجئے کہ جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اللہ تعالیٰ نے بطور مثال اجمالاً ذکر فرمایا ہے قوم عاد کا۔ احقاف حقفن کی جمع ہے، ریت کے بلند اور لمبے ٹیلے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں احقاف سے مراد یمن کے مشرق میں حضرموت کا وہ علاقہ ہے جو عرب کے صحرائے اعظم رب و خالی کا حصہ ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم وہاں آباد تھی، اور اس زمانے میں وہ نہایت زرخیز اور ترقی یافتہ علاقہ تھا جس میں چشمے، باغات اور مال مویشی کثرت کے ساتھ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بعد وہ علاقہ ایسا برباد ہوا کہ اب تک وہاں آبادی کا نام و نشان نہیں، ہر طرف ریگستان ہے اور ریت کے لمبے چوڑے ٹیلے ہیں، اس مناسبت سے اس کا نام ہے احقاف۔ تو کہا جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، جبکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کئی ڈرانے والے گزر چکے، اور انہوں نے ڈراتے ہوئے کہا اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو یہ دعوت دی اور ان کو یہ پیغام پہنچایا۔ آگے سے انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے؟ جا ہم پر وہ عذاب لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو تمہارے پاس بس وہی پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے۔ اور سنو، میں تمہیں جاہل قوم دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو، اور اس جہالت کا وبال تمہارے اوپر ضرور پڑے گا۔ میرا کام تمہارے اوپر عذاب لانا نہیں، میرا کام تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ چنانچہ پھر وقت مقررہ پر جب ان پر عذاب آیا تو جب انہوں نے ایک بادل کی صورت میں اسے اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا کہ ان کی وادیوں کا رخ کیا ہوا ہے عذاب نے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ بادل آ رہے، تو کہنے لگے
یہ بادل ہے جو ہم پر می برسانے والا ہے۔ کئی دن کی گرمی اور لو اور دھوپ کے بعد جب موسم ذرا اس انداز کا بنا اور اپنی وادیوں کی طرف انہوں نے بادل آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے لو اب گرمی ختم ہو جائے گی اور بارش برسنے والی ہے۔ تو ان کو کہا گیا بلکہ وہ عذاب ہے جو تم نے جلدی مانگا تھا، جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی نا عذاب کی، یہ وہ ہے۔ یہ تمہاری سوچ سمجھ کے مطابق نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ اب یہ بادل آ گئے اور بارش برسے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جو تم نے جلدی مانگا تھا۔ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے برباد کر دے گی۔ پس وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی۔ اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جب پھر اللہ کا عذاب آیا، تیز آندھی چلی اور عذاب آیا، اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ رزلٹ یہ نکلا، مکان موجود تھے، مکین باقی نہ رہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بیان فرما دیا اور اس واقعہ کو بطور عبرت کے ذکر کر دیا۔ فرمایا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں ان چیزوں میں قدرت دی جن میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی۔ مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اللہ نے اس قوم کو دے رکھا تھا، تمہیں تو اتنا ملا ہی نہیں ہے۔ سنو، اور ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تو نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل کسی کام کے نہیں تھے۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ کی پا لینے کے باوجود بھی وہ سبق حاصل نہ کر سکے، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ جو شخص اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا دل کسی کام کا نہیں، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے پھیر پھیر کر اپنی آیات کو بیان کر دیا، شاید کہ لوگ پلٹ آئیں، رجوع کر دیں۔ رجوع کریں تو ان کو اپنے آپ کو ہی فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں پلٹ دے نقصان اپنا ہی کریں گے، جیسے ان سے پہلے کی امتوں نے اپنا نقصان کیا۔ پھر ان لوگوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں انہوں نے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا۔ تو ہمیشہ وہ کہتے تھے ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اب جن کو قرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا تھا، اللہ کا سوال یہ ہے انہوں نے پھر ان کی مدد کیوں نہ کی؟ پھر وہ بڑھتے نہ آگے ان کی مدد کرتے۔ اللہ نے فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا، اور وہ بہتان باندھا کرتے تھے۔ بس یہ بہتان تھا، جھوٹ تھا سراسر، اور جب وقت آیا تو وہ سارے کا سارا جھوٹ ختم ہو گیا، اور ان کے جھوٹے معبود جو تھے وہ ان کی بالکل مدد تو دور کی بات ہے، وہ ان سے گم ہی ہو گئے۔ اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف پھیرا جو قرآن غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ ان کے پاس پہنچے، یعنی اس قرآن کی تلاوت کے وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ اور غور سے اللہ کا کلام سنو۔ پھر جب وہ اللہ کا کلام یعنی اس کی تلاوت پوری ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں کو دن رات اللہ کا کلام سناتے، اللہ کی باتیں سناتے، لیکن مکہ والے ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے۔ آخر کار اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنوں کی ایک جماعت کو قرآن سنانے کا بندوبست فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جنوں کی جماعت پاس سے گزری، جب ان کے کان میں قرآن کی آواز پڑی تو ان کا یہ پھر منظر پیش آیا۔ انہوں نے غور سے اللہ کے کلام کو سنا، اور اللہ اس جماعت کو گھیر گھار کے لے آیا۔ اور تفصیلی واقعات سیرت اور حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جب قرآن اترانا تو ان جنوں کا آسمان کی طرف جانا یہ بند کر دیا گیا۔ اب انہوں نے کہا یہ کیا منظر پیش آ گیا ہے، دیکھے تو صحیح کیا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ ان کی مختلف ٹولیاں نکلتی چلتی پھرتی یہ ٹولیاں، ان میں سے ایک ٹولی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ان کا گزر ہوا۔
تو جب انہوں نے قرآن سنا انہوں نے کہا ہاں یہی وہ کلام ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا آسمان پر جانا بند کر دیا گیا، لہذا آؤ اس کو غور سے سنیں۔ غور سے سنا اور خاموشی سے سنا۔ جب قرآن کی تلاوت مکمل ہو گئی، اللہ نے ان کی دل کی دنیا بدل دی۔ اب وہ اپنی قوم کے پاس ڈرانے والے بن کر واپس پلٹ گئے اور جا کر اپنی قوم کو انہوں نے پیغام دیا، کہنے لگے اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا کلام سنا، اس کے بارے میں ان کے یہ کمنٹس اپنی قوم کے پاس جا کر ان کو باقاعدہ دعوت دینے والے بن گئے اور کہنے لگے اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بھی پناہ دے دے گا۔ اگر تم قرآن پر ایمان لے آؤ نا، قرآن کی بات مان لو، تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ اندازہ کیجئے انہوں نے صرف ایک بار اللہ کا کلام سنا، صرف مسلمان ہی نہیں ہوئے بلکہ اپنی قوم کی طرف، اس قرآن کی طرف ان کو دعوت دینے والے بن کر واپس پلٹے اور اس انداز میں انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، مزید انہوں نے کہا اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں نہ کرے گا تو وہ سن لے، وہ زمین میں کسی طرح بھی عاجز کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے سوا اس کے کوئی مددگار ہوں گے، اللہ کے علاوہ پھر اس کو کوئی مددگار بھی نہیں ہوں گے، وہ اللہ کو زمین میں عاجز بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب کوئی ہماری پس و پیش ہی نہیں ہے، ہمارا بس ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر عافیت اسی میں ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی دعوت کو جو اللہ کا یہ داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہے نا، اس کو قبول کر لو۔ اور کہنے لگے جو لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کو عاجز کر بیٹھیں گے یا اللہ کے علاوہ کوئی دوست یا اللہ کے علاوہ کوئی اولیاء ان کے کام آ جائیں گے، سنو یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں ہے، اتنے انسان اس اللہ نے پیدا کر دیے، ارب خرب انسان، اللہ تعالیٰ اس ساری مخلوق کے پیدا کرنے سے بالکل نہیں تھکا۔ وہ اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کیوں نہیں، یقیناً وہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی وہ اللہ جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا، انسانوں کو بھی بنایا، آسمانوں کو بھی، زمین کو بھی، کیا وہ اللہ تھک گیا ہے کہ وہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اگر ان کو یہ سوچ ہے نا تو ان کی یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے۔ اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہی حق ہے۔ حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر چکھو عذاب اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے، جو تم دنیا کے اندر کفر کیا کرتے تھے، مانا نہیں کرتے تھے، آج اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اندازہ کر لیجئے قیامت کے دن پھر ماننا نہ ماننا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر یہ سارا کچھ بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ بات مانتے نہیں ہیں، کس طرح ان کو سمجھایا گیا ہے، بس آپ صبر کیجئے، آپ پریشان نہ ہوں، فکر مند نہ ہوں، آپ صبر کریں جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی کا مطالبہ نہ کریں۔ آپ جلدی نہ کریں کہ اللہ ان کو کوئی معجزہ دکھا دے یا ان پر عذاب اتار دے، نہیں، آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس دن وہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا نہیں رہے۔ ان کو یوں محسوس ہوگا جیسے یہ دنیا میں صرف دن کا ایک لمحہ رہ کے آئے ہیں، ایک گھڑی رہ کے آئے ہیں، ایک ساعت رہ کے آئے ہیں۔ جب قیامت کے دن یہ جائیں گے تو ان کو اپنی دنیا کی زندگی قیامت کے مقابلے میں بس ایک گھڑی محسوس ہوگی۔ بلاغن، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، پھر کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ قیامت کے دن کی ہلاکتیں نافرمانوں کا مقدر بننے والی ہیں۔ آپ کا کام ہے دنیا کے اندر پیغام پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، جس نے مان لیا وہ ہلاکت سے بچ جائے گا اور جس نے نہیں مانا وہ ہلاکت کا شکار ہو جائے گا۔ یہ تھی سورۃ الاحقاف۔ اس کے بعد سورت ہے سورہ محمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے یہ سورہ مبارکہ ہے۔
اس صورت کے کئی ایک نام ہیں، ایک نام اس کا ہے سورۃ القتال، کیونکہ اس صورت میں کافروں سے قتال کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے واضح طور پر پیغام دیا ہے۔ پیغام ہی نہیں دیا بلکہ ان کی سرکوبی کا پوری طرح حکم دیا ہے۔ یہ ایسے ہی حالات پر، ایسے ہی واقعات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے، ساتھ ساتھ جنت دوزخ کے حالات، کامیاب کامران لوگوں کے اور ناکام لوگوں کے تذکرے بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، چونکہ کفر ہے، اللہ کی راہ سے روکنا ان کے نامہ عمل میں، ان کے عمل قبول نہیں ہوتے۔ اور ان کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان کے سارے کے سارے گناہ مٹا دیے اور ان کے حال کو درست کر دیا۔ اندازہ کر لیجئے، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور پھر خاص طور پر اس آیت میں ذکر کر دیا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے نا، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں یہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ غور طلب بات ہے، آج ہم کہتے ہیں جی حق کا پتہ ہی نہیں چلتا، حق کہاں ہے؟ اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جائے، حق وہ ہے جو رب تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ نبی کریم سے اس کو واضح کر دیا ہے کہ لوگوں، مجھے قرآن دیا گیا، مجھے میرا پیغام، میرا فرمان، میری حدیث مجھے دی گئی، یہی وہی ہے اور یہی حق ہے۔ جو اس پہ چلتا ہے وہ حق پہ ہے، جو اس پہ نہیں چلتا وہ حق پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اپنے رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے۔ یعنی بالکل واضح بات ہے، کافر لوگ باطل پر چلتے ہیں اور ایمان والے حق پر چلتے ہیں۔ اور حق کیا ہے؟ جو ان کے رب کی طرف سے آئے۔ بار بار ان آیات مبارکہ میں اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں بھی، آیت نمبر 3 میں بھی۔ حق وہ ہے جو لوگوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ یوں اللہ ذوالجلال والاکرام لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان کرتا ہے، ان کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے، ان کے حالات کو ذکر کرتا ہے، ان کے کامیاب ناکام لوگوں کی قسموں کو اللہ بیان کرتا ہے۔ اب فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، تو جب آپ اے مسلمانوں، جب تم لوگ کافروں سے ملو، کافروں سے تمہارا ٹکراؤ ہو، آمنا سامنا ہو، مٹ بھیڑ ہو، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے کافروں کی گردنیں مارنی ہیں، ان کی گردنیں اڑا دینی ہیں۔ میدان جہاد کے اندر جب تمہارا ٹاکرا ہو کافروں سے، اب تم نے بالکل رعایت نہیں کرنی، بلکہ کافروں کی گردنیں اڑانی ہے۔ حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو ان کو مضبوط باندھ لو۔ جب ان کی ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا، اب جو زندہ بچ گئے ہیں ان کو تم اچھی طرح گرفتار کر لو، اچھی طرح سے ان کو باندھو۔ پھر بعد میں یا تو کسی طرح احسان کرنا ہے اور یا کسی طرح فدیہ لے لینا ہے۔ اب جن کو تم نے گرفتار کر لیا نا، اب تمہارے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا ہے، احسان کر کے یا تو ان کو تم آزاد کر دو یا پھر ان سے تم فدیہ لے لو، اب تمہاری مرضی ہے۔ یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی لڑائی ختم ہو جائے۔ لڑائی کا خاتمہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کفر کی کمر توڑ دی جائے، بڑے بڑے ان کے کھڑ پینچوں کے سر قلم کر دیے جائیں، اور جو باقی بچ جائے ان کو تم بیڑیوں میں، زنجیروں میں باندھ لو۔ اب لڑائی ختم ہو جائے گی۔ جب لڑائی ختم ہو گئی، اب تمہاری مرضی ہے، جن کو تم نے گرفتار کیا ہے ان کو احسان کر کے ویسے ہی چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے لو۔ اللہ نے فرمایا بات یہی ہے، کام اسی طرح چلے گا، کفر کی کمر اسی طرح ٹوٹے گی، تمہارا غلبہ اسی طرح تمہیں ملے گا، اور اگر اللہ چاہے تو ضرور ان سے انتقام لے لے۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام خود انتقام لینے کی بجائے تمہیں ان پر مسلط کرتا ہے تاکہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے، جیسے سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور دیگر مقاصد بھی ہے تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے۔ یہ آزمائش ہو رہی ہے ایمان والوں کی بھی، کافروں کی بھی۔ یوں اللہ ذوالجلال والاکرام کفر کی کمر توڑ دیتا ہے اور ایمان والوں کو اللہ سر بلند کر دیتا ہے۔ یہ واحد راستہ ہے جہاد اور قتال کا، جس کے ذریعے مسلمان دنیا کے اوپر غلبہ حاصل کرتے ہیں۔
اور یوں اللہ کی طرف سے آنے والی اس آزمائش کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کون تم میں سے مخلص مومن ہیں جو اللہ کا حکم پا کر جہاد پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کون منافق ہیں جو جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے۔ اور سنو، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تو وہ اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے نا، اس کا نیک عمل کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ پھر قیامت کے دن بھی وہ اٹھے گا تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ ضرور انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے راستے دکھائے گا اور ان کے ٹھکانے وہاں پر ان کو دکھائے گا، اور وہ اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کروا دی ہے۔ اپنے کلام پاک کے ذریعے اللہ نے ان کو بتا دیا تمہارے لیے جنتوں کے اندر اس انداز کے اندر بالا خانے ہیں، یہ تمہارے لیے جنت کے اندر مقامات ہیں، یہ دنیا کے اندر اللہ نے پہچان کروا دی، اور جب وہ جنت میں جائیں گے نا تو اپنے محلات کو دیکھ کر پہچان لیں گے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم فرما دے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اور ان کے اعمال بھی برباد کر دیے گئے۔ جب اس انداز کی آیات اتریں اور ایمان والے ان کو پڑھیں کہ ہمارے لیے تو دنیا میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، پھر وہ بزدل نہیں بنتے، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ کافروں کے لیے تو دنیا میں بھی تباہی اور بربادی ہے اور آخرت میں بھی یہی کچھ ہے ان کے لیے، پھر مسلمان بزدل نہیں بنتے بلکہ جرأت مند بن جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، تو اللہ نے بھی پھر ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ ایمان والوں نے اللہ کی طرف سے نازل شدہ پیغام کو پسند کیا، کافروں نے اس کو ناپسند کیا۔ اس ناپسندیدگی کی وجہ سے ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی سزا ہے۔ کیا پس یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ پس دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور ان کافروں کے لیے بھی ایسی ہی سزائیں ہیں۔ موجودہ کافر جو ہیں ان کے لیے بھی ایسی ہی سزائیں ہیں جو ان سے پہلے والے لوگوں کو سزائیں ملی۔ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا مولا ہے، مددگار ہے جو ایمان لائے، اور بے شک کافروں کا کوئی مددگار نہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے اور کھاتے ہیں جس طرح کے چوپائے کھاتے ہیں۔ ان کی مثال دنیا کے اندر جانوروں جیسی ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ نے فرمایا آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ دنیا کی چند روزہ زندگی میں تو فائدے اٹھا لیے، آخرت کے اندر تباہی بربادی جہنم کی آگ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو آپ کی اس بستی سے قوت میں زیادہ تھیں جس نے آپ کو نکالا۔ مکہ مکرمہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا، اس مکہ مکرمہ سے کہیں زیادہ شان و شوکت والی، قوت والی، طاقت والی بستیاں پہلے گزر چکی، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر ان کا کوئی بھی مددگار نہیں تھا جو ہلاکت کے وقت ان کی مدد کر سکتا۔ تو سنو، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے، اللہ کی طرف سے اس کے پاس دلیل ہے، اس شخص کی طرح ہے یا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی؟ ایک شخص اللہ کی طرف سے آنے والی دلیل کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، دوسرا اپنی خواہشات کے مطابق چل رہا ہے۔ کیا یہ دونوں قسم کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ سنو اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے۔ اس جنت کی مثال اور جنت کا حال کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو کبھی خراب ہونے والا نہیں، کبھی اس کے اندر اس کی سمیل اس میں سے نہیں آئے گی، کبھی اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، بو تبدیل نہیں ہوگی، بلکہ بڑا صاف شفاف پانی ہے۔ اور کئی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، اور کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہیں، اور کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں اور ان کے لیے
اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور اس سے بھی اگلی بات یہ ہے کہ ان کے رب کی طرف سے بہت بڑی بخشش ہوگی۔ کیا یہ متقی لوگ ان جیسے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں؟ متقیوں کو تو یہ جنت ملے گی جس میں طرح طرح کی نہریں، پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی۔ اور اس کے برعکس جہنمی لوگ ہیں، کیا یہ دونوں قسم کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ سبحان اللہ، کس خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام پاک کے ذریعے باتیں سمجھا دیں، مثالیں دے دے کر، فرق کر کر کے اللہ نے سب کچھ واضح کر دیا۔ تو فرمایا یہ جب آپس میں برابر نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے اعمال بھی برابر نہیں ہیں۔ ایک طرف متقی ہیں، دوسری طرف کافر ہیں، ایک طرف مومن ہیں، دوسری طرف مشرک لوگ ہیں، یہ کبھی بھی انجام کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو آگ میں رہنے والے ہیں نا، ان کو پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، وہ دیا جائے گا، تو وہ ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، کاٹ کے رکھ دے گا وہ گرم کھولتا ہوا پانی۔ ایک طرف یہ گرم کھولتا ہوا پانی اس کی صورت میں مشروب ہے، اور دوسری طرف وہ جنتی مشروبات ہیں، دودھ، شہد، پانی، سبحان اللہ، اور شراب۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کا نصیب جنت کو بنا دے۔ اللہ نے فرمایا اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا کہتے ہیں ابھی اس نے کیا کہا تھا۔ اس طرح کے لوگ بھی مجالس کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ مشرکین اور ان کے انجام بد کے ذکر کے بعد اہل کتاب کفار اور کفار کی بدترین قسم منافقین کا ذکر کیا گیا۔ منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، بات کو سنتے غور سے، پھر اٹھ کے چلے جاتے۔ جب اٹھ کے جاتے نا تو جا کے اہل کتاب سے پوچھتے ابھی اس نے کیا کہا ہے، یعنی آپ کی باتیں کان لگا کر سنتے مگر ماننے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی مفید مطلب باتیں ڈھونڈنے کے لیے، یعنی جو ان کو فائدہ دیتی ہے نا، اپنے مطلب کی باتیں وہ ڈھونڈنے کے لیے، جن کے ساتھ وہ لوگوں کو اسلام سے بدظن کرتے۔ یہ ہے سازشیں منافقوں کی۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جب یہ باتیں اس طرح کی کرتے ہیں نا اور اپنے مطلب کی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام سے بدظن کریں، تو اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ پیچھے جیسے ہم نے پڑھا ہے نا بھی کہ اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے انہوں نے، یہ ہیں وہ منافق لوگ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی تو اس اللہ نے انہیں ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا۔ ہدایت والوں کو اللہ ہدایت میں اور بڑھا دیتا ہے اور انہیں ان کا تقوی عطا کر دیا، اور پھر اس تقوی کی بنیاد پر ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ تو وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ ان پر اچانک آئے؟ پس یقیناً اس قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، پھر اسی طرح اور دیگر نشانیاں، قرآن کا بطور معجزہ، پھر اسی طرح سے اس کے بعد بھی کئی ایک نشانیاں ظہور پذیر ہو چکی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کو قیامت کا انتظار ہے، سنو قیامت کی کچھ نشانیاں تو آ چکی ہیں، پھر ان کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی جب وہ ان کے پاس آئے گی؟ جب قیامت آئے گی پھر نصیحت پکڑنا کس کام کا؟ قیامت کو دیکھ کر نصیحت پکڑنا کسی کام کا نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے اللہ کے بتائے ہوئے کے مطابق نصیحت پکڑ لو۔ بس جان لیجئے حقیقت یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور آپ اپنے گناہ کی معافی مانگیے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی معافی مانگیے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ آپ استغفار کرتے رہیے، آپ استغفار کرتے، اللہ ہے نا جیسے چاہے لفظ استعمال کر لیں۔ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہہ دیا ذنبک لذنبک، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ بشری تقاضا کے مطابق بعض اوقات جو آپ کا منافقوں کے بارے میں نرم رویہ ہو جاتا، یا جنگوں کے مواقع پر انہوں نے آپ سے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، اللہ نے اس کو بھی آپ کے حق میں ذنب کہا ہے۔ اور یہ بات یاد رہنی چاہیے، حسنات الابرار سیئات المقربین، اللہ کے درجات ہیں۔ نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، وہ لوگ جو اللہ کے مقرب ہیں، مقرب سب سے مقرب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
تو نیک لوگوں کی نیکیاں بھی مقرب لوگوں کی نگاہ میں سیئات ہوتی ہیں، بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے۔ تو مقرب لوگوں کو اس بات کا حکم ہے کہ ہر وقت استغفار کرتے رہیں، تاکہ وہ جو انجانے کے اندر بھی کوئی مسٹیک ہو گئی نا، اس کا بھی اللہ ازالہ کر دے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا اور فرمایا اپنے لیے اور تمام مومن مردوں تمام مومن عورتوں کے لیے استغفار کرتے رہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 بار یا 70 بار استغفار کرتا ہوں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھہرنے کے مقامات کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اب پھر منافقوں کا کچھ تذکرہ اللہ نے واضح کیا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہ نازل کی گئی کہ جس میں قتال کا تذکرہ ہو اور اس کے اندر واضح طور پر اللہ تعالیٰ حکم احکام فرما دے۔ ایمان والوں کی یہ حالت اور کیفیت ہے، جبکہ اللہ ذوالجلال والاکرام جب کوئی صورت نازل فرما دیتا ہے، محکم صورت، اور اس کے اندر لڑائی کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے واضح طور پر کہ تم نے لڑنا ہے، تم نے کافروں کی گردنیں اڑانی ہے، تم نے اس طرح سے قتال کرنا ہے، واضح طور پر حکم آ جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، منافق، وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے جیسے مرنے والے ہو گئے ہیں۔ یہ منافقوں کا حال ہے۔ مومنوں کا حال کیا ہے؟ مومن کہتے ہیں قرآن آئے، اللہ کا پیغام آئے، اللہ کا حکم آئے، ہم آگے بڑھ کر جہاد قتال کریں، اپنی جانیں قربان کریں، اپنا مال دیں، سب کچھ۔ پھر جب اللہ اتار دیتا ہے نا، اب فرق ہو جاتا ہے۔ جیسے پیچھے کہا اللہ تمہارے بعض کو بعض سے آزماتا، اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے، اب آزمائش ہو رہی ہے نا۔ ایمان والا اپنے ایمان کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور منافق آدمی ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی مرنے والا ہی ہو گیا ہے جہاد اور قتال کی بات سن کر۔ آج کے دور میں بھی ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، جہاد کی بات کرو، قتال کی بات کرو تو ان کے چہرے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں بس ان کے پاس کام ہی یہ رہ گیا، جہاد قتال ہی ان کے پاس رہ گیا بس، اور ان کو بات ہی کوئی نہیں آتی۔ یاد رکھیے یہ منافقوں کا طرز عمل ہے۔ جہاد اور قتال نکھار دیتا، یہ ایک چھاننی ہے، اس چھاننی سے گزر کر پتہ چل جاتا ہے کون منافق ہے کون مومن ہے۔ اس لیے کبھی بھی جہاد اور قتال کی بات اس پر ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا جہاد اور قتال کی بات سن کر منافق ان کا رویہ اس انداز کا ہوتا ہے، انداز ایسا ہوتا ہے، وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا بس ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ حکم مانتے اور اچھی بات کہتے۔ بہتر یہ تھا کہ وہ جہاد قتال کی بات سن کر آپ کی فرما برداری کرتے، وہ آپ کے پیچھے چلتے، جہاد اور قتال میں حصہ لیتے۔ چلو اگر یہ نہیں کر سکے تو کم از کم اپنی زبانوں پر ہی کنٹرول کر لیتے۔ لیکن ہم نے پڑھا ہے سورۃ الاحزاب میں طرح طرح کی باتیں کرتے، اور دیگر مقامات پر بھی ذکر ہو چکا ہے۔ جہاد میں جانے والوں کو روکتے، ان کی راہ میں روڑے اٹکاتے، جہاد پر اعتراض کرتے، مجاہدین کی کردار کشی کرتے، پروپیگنڈا کرتے، مخالفتیں کرتے۔ اللہ نے کہا چلو خود جانا تو نصیب نہیں ہوتا، کم از کم زبان سے بات ہی اچھی نکال دیں، یہی کر لیں۔ ہر دور کے منافقوں کو دیکھ لیجیے، آج کے دور میں بھی جب اللہ کی فضل و کرم سے دنیا کے مختلف خطوں میں اللہ کے مجاہد بندے برسرے پیکار ہیں، تو منافق کس طرح سے ان کے پیچھے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ یہ ہر دور کے منافقوں کا ایسا ہی حال ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر جب حکم لازم ہو جائے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہو۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے فیصلہ کن بات آ گئی، جہاد کا قطعی حکم آ گیا، تو وہ اپنی بات کے اندر جھوٹے نکلتے ہیں۔ بہتر یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے اندر سچے ثابت ہوتے، لیکن اس کی بجائے انہوں نے جو راستہ اختیار کیا اس کو ان کو بھی پتہ ہے اور مومنوں کو بھی پتہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے میں سچ ثابت ہوتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ پھر یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو۔ یعنی اگر حاکم بن جاؤ دنیا کے اندر اور تمہارے دلوں میں منافقت ہو، اسلام سے دوری ہو، اسلام کا تمہیں پتہ نہیں، تو پھر حالت اور کیفیت بنے کہ اپنی خواہشات پر چلتے ہوئے زمین کے اندر فساد مچاتے پھرو،
اور خانہ جنگی کرو، نافرمانیاں کرو، لوٹ مار کرو، قطع رحمی کرتے پھرو، یہ تمہاری حالت اور کیفیت ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی، پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ جن کو زمین کے اندر ذرا سی سلطنت ملی ہوں وہ منافق حکمرانوں کے حالات دیکھ لیجئے، منافقوں کا طرز عمل نوٹ کر لیجئے۔ منافقوں کو جب یہ چیزیں ملتی ہیں، اللہ دنیا کے اندر تھوڑا سا اقتدار دیتا ہے تو ان کی حالت اور کیفیت ہوتی ہے، پھر اللہ انہیں یہ سزا دیتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر کوئی غور و فکر اور تدبر نہیں کیا، یا کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے، غور ہی نہیں کرتے؟ سنو، بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے سیدھا راستہ بالکل واضح ہو گیا، ہدایت واضح ہو گئی، پھر بھی وہ اپنی پیٹھوں کے بل پھرتے ہیں، تو سنو، شیطان نے ان کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا اور ان کے لیے مہلت لمبی بتائی کہ بڑا وقت پڑا ہے، کر لیں گے، اچھے کام کر لیں گے، کوئی بات نہیں، ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ تو شیطان ان کے لیے یوں دنیا کی زندگی مزین کر دیتا ہے اور ان کو لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں انہوں نے ناپسند کیا، اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی ہے، ان قریب ہم بعض کاموں میں تمہارا کہاں مانیں گے۔ یعنی یہ منافق لوگ کافروں سے، مشرکوں سے، اہل کتاب سے کہتے ہیں کہ ہم بعض کاموں میں تمہاری بات مان لیں گے، تمہارے ساتھ چلیں گے، ہم مومنوں کے ساتھ تو ایسے ہی چل رہے ہیں، اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ منافق لوگ ایمان والوں کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں اور کافروں کے ساتھ بھی، لیکن جھکاؤ ان کا ہمیشہ کافروں کی طرف ہوتا، جو کہ حق کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ شریعت کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو منافق ان کو یقین دلاتے ہم بعض کاموں میں تمہاری ہی مانیں گے۔ اللہ نے بتا دیا اللہ ان کے راز جانتا ہے، ایمان والوں کو نہ بھی پتہ چلے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب فرشتے ان کو فوت کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی ناراضگی والے کاموں پر چلنا گوارا کیا اور اللہ کی رضامندی کے کاموں کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ منافقوں کا بھی یہ انجام ہے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہرگز ان کے کینے کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ کہ ان کا گمان ہے اللہ ان کے کینوں کو ظاہر کرے گا، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور آپ کو وہ لوگ دکھا دیں، پھر آپ انہیں ان کی نشانیوں سے پہچان لیں۔ اور اللہ نے ان میں سے بعض کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا، ان کے نام تک بتا دیے، یہ منافق ہیں، یہ ان کی حرکتیں ہیں، تو آپ ان کی نشانیوں سے پہچان جاتے یہ منافق ہے۔ اور اگر آپ انہیں کوئی بات کریں تو پھر آگے سے وہ آپ کے ساتھ بات کریں تو آپ ان کی بات کے لہجے سے اور اندازے سے بھی پہچان لیں کہ یہ منافق ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں گے اور تمہاری خبروں اور تمہارے حالات کو بھی جانچ لیں گے۔ جب تک اللہ یہ نہیں نہ کرتا اس وقت تک اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور بے ضرور تمہیں آزماتا ہی رہے گا۔ تم میں سے مجاہدوں کو، جہاد سے بھاگنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو، بے صبری کرنے والوں کو اللہ الگ الگ کر دے گا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور اپنے لیے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کی، وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور جلد اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یہ اللہ نے ان کے حالات واقعات ذکر کیے۔ اب ایمان والوں کو آخر میں ہدایات دیں، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ان کی نافرمانی کر کے ضائع نہ کرو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ پس آپ لوگ مسلمانوں تم لوگ کمزور نہ پڑو، کمزوری نہ دکھاؤ اور نہ صلح کی طرف بلاؤ۔ تمہیں صلح کی طرف ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں جب تک کافر صلح کے لیے خود آمادہ نہ ہو۔ سنو تم ہی سربلند ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ ایمان والوں کو کیسی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ در حقیقت یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اگر تم ایمان پر پکے رہو، تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر پورے پورے ضرور عطا کرے گا اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا،
یعنی تمہارے مال تم سے مانگ کر تمہیں بخیل کر دے یا تمہیں کنجوس بنا دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تمہارے مال اگر تم سے مانگے گا بھی نا تو اللہ تمہیں مزید عطا فرما دے گا۔ اسی لیے اس نے کہا اگر وہ تم سے ان کا مطالبہ کرے پھر تم سے اصرار کرے تو تم بخل کرو گے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے کینے ظاہر کر دے گا، یعنی تمہارے اندر کی باتوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا۔ تمہیں ان چیزوں سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہارے اندر ایک فطری معاملہ ہے کہ جب انسان سے مال مانگا جاتا ہے تو بخیلی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب پھر اس سے اصرار کیا جائے پھر اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ بندہ بخیلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سنو تم وہی لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور سنو مسلمانوں جو بخل کرتا ہے نا وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام بالکل بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے علاوہ اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ اللہ نے پہلے ترغیب دلا دی، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے مطابق کچھ کمزوریاں بھی بتا دیں اور کہا مسلمانوں تم نے ان کمزوریوں پر قابو پانا ہے، اور یاد رکھو اگر تم ان کمزوریوں پر قابو نہیں پاؤ گے، بخیلی کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا۔ پھر گویا کہ ڈرا بھی دیا ہے، تھوڑی سی تنبیہ بھی فرما دی اللہ ذوالجلال والاکرام نے، تاکہ مسلمان ان تعلیمات کو مد نظر رکھیں، ترغیب والا پہلو بھی ترہیب والا پہلو بھی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن پاک کا ہم سب کو فہم نصیب فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔